اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور مبارک نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عالجو قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ۔ یہ دل قرآن سنتے ہیں اور ان کو رونا نہیں آتا، اور جب یہ شعراء کی شعر و شاعری سنتے ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے۔ اپنے بیمار دلوں کا علاج کرواؤ۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا؟ آیات ان پر اثر انداز ہوتی، جہنم کی آیاتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے، جنت کی آیاتیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام کرتے تو آپ رک کر قیام کرتے۔ آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ جب بھی رحمت کی آیات آتی روک کے سوال کرتے، اے اللہ اس رحمت سے میرا بھی دامن بھر دے۔ جب عذاب کی آیات آتی تو روک کے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ اس عذاب سے مجھے بچا لے۔ جنت کی آیات آتی تو روک کے جنت کا سوال کرتے، جہنم کی آیات آتی تو اس سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے اور پناہ مانگتے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو، خوشی تلاش کرو۔ کیا کرو؟ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ الصلاۃ، الذکر و تلاوت القرآن، نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اور قرآن پاک پڑھنے میں۔ جس شخص کو اللہ کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید سننے سے لذت آئے اور نماز پڑھنے سے لذت آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ اس شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے لذت نہیں آتی، قرآن سننے اور پڑھنے سے لذت نہیں آتی، تو کوئی خوشی نہیں ہوتی اور نماز سے سکون نہیں ملتا، تو یاد رکھنا آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، نماز بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ قرآن پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اگر ہم ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھیں تو ہماری دنیاوی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے ذکر اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر تاریکی ختم ہو جاتی ہے، برے خیالات، میل کچال، شیطانی آفتیں، اس کے اندر سے تمام شیطانی وسوسے، برے خیالات، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز پڑھنے سے ہم نے رابطہ کس سے کیا؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ہم نے زندگی اور آخرت کس کی سواری اور کس کی آسان کی؟ خود اپنی کی۔ اور ذکر کرنے سے ہم کس کی پناہ میں آئے؟ ہم نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، جب رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، پیارے اور محترم ناظرین، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دل سے عبادت کرنی ہوگی، چاہے وہ عبادت نماز ہو، قرآن ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ محترم ناظرین، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے سب سے جلدی راضی ہو جائے اور آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب ہوں۔ آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی مکمل کوشش کریں۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، آپ کو کوئی دوسرا بدلنے
بدلنے والا نہیں، اس لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور ہدایت اور رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ جلدی دوبارہ ایک نیو اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔